چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ ساتھیوں، میں اس عمل کا عامل تو نہیں ہوں، لیکن اس عمل کے صحیح کامیاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل صوفی اقبال صاحب نوری کا بتایا ہوا عمل ہے، اور یہ عمل کسی دنیا دار کے کلام کا نہیں ہے بلکہ پروردگار کے کلام کا ہے، یعنی قرآنی عمل ہے۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے آپ کے حوالے یہ عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے بعد بات کریں گے اس عمل کی شرطیں کیا ہیں اور اس عمل کو کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ عمل، اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو 40 دانے چنے کے چاہیے ہوں گے۔ 40 دانے چنے کے ہونے چاہیے، اب وہ چنا سفید ہو یا کالا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس میں شگوفے پھوٹ سکیں، جو چنا جم سکے، جس میں انکر نکل سکیں، جس کو آپ بو سکیں، وہ اس طرح کے آپ نے 40 دانے چنے کے لینے ہیں۔ اور 40 دانے چنے کے لینے کے بعد اس کو صاف کر لیجئے، اور آپ نے وضو کر کے بیٹھ جانا ہے قبلہ رو ہو کے۔ اب آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے پڑھنا ہے سورہ یاسین شریف۔ 41 دانے آپ نے چنے کے لیے ہیں، ہر دانے پر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر دم کیا جائے گا۔ اب اسی طرح سے آپ نے ہر 41 دانے پر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر دم کر کے رکھتے جانا ہے۔ اب جب 41 میں پورے میں آپ پڑھ چکیں تو آپ اس کو لے جا کر کسی محفوظ جگہ میں، کسی ایسی جگہ میں لے جا کے اس کو آپ بو دیں جہاں پہ اس کی حفاظت آپ کر سکیں، جہاں اس کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، وہاں پہ لے جا کے آپ اس کو بو دیں۔ بونے کے بعد میں اب آپ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ بہت ہی دھیان سے سنیے، بہت بہترین جانکاری آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا۔ تو بونے کے بعد میں آپ چپ چاپ اپنے گھر چلے آئیں۔ گھر آنے کے بعد آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ روزانہ اس بوائی کی ہوئی جگہ پہ جانا ہے، جہاں پہ آپ نے وہ چنے بوئے ہیں، وہاں پہ آپ نے روزانہ جانا ہے پانی لے کر۔ پانی لے کر جانا ہے اور 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، اور پانی کی ضرورت اگر زمین کو ہے، اس کی ان کے انکروں کو ہے، اس کو اگانے کی ضرورت میں، جب ہمیں نمی کی ضرورت ہے اس زمین میں، تو آپ پانی زیادہ لے جائیے، نہیں تو تھوڑا سا پانی آپ لے جائیے۔ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر جہاں پہ آپ نے چنے بوئے ہیں وہاں پہ آپ نے دم شدہ پانی کو چھڑک دینا ہے، یعنی اس پانی پہ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کرنا ہے، اور وہ پانی اس میں چھڑک دینا ہے جہاں پہ آپ نے چنے کی بوائی کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک وہ چنا بڑا نہ ہو جائے، اس میں پھل نہ آ جائیں، وہ پک نہ جائے، تب تک روزانہ اسی عمل کو آپ نے کرتے رہنا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر چنے کا سیزن ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں چنے کے پھل آ جائیں، پھول آ جائے، اس میں چنے اگ جائیں، چنے پک جائیں۔ اگر چنے کا سیزن نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس میں چنے نہ بھی آئیں، لیکن یہاں پر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پورے اس کے پودے کو بڑا ہونے تک، اس کے پکنے تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ سیزن میں کر رہے ہیں تو، غیر سیزن میں کر رہے ہیں تو اسی طرح سے کرتے رہیں۔ سیزن میں کر رہے ہیں تو جب چنا پک جائے، بڑا ہو جائے، اس میں پھل آ جائیں، تو آپ جو ہے اس عمل، آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا۔ اور غیر سیزن میں کر رہے ہیں تو جب تک وہ میچور نہ ہو جائے پودا اس کا، وہ پک نہ جائے پودا اس کا، تب تک آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے۔ روزانہ جو ہے بنا ناگا کرتے رہنا ہے کہ روزانہ وہاں جانا ہے، نمی کے حساب سے پانی لینا ہے، جیسا نمی کی ضرورت ہے اتنا اسی حساب سے پانی لے جانا ہے، اور 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے اس میں ڈالتے رہنا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ کم سے کم 2 سے 3 مہینہ تو اس کو میچور ہونے میں، پکنے میں لگ ہی جائے گا، تو 2 سے 3 مہینے تک لگاتار اس عمل کو کیا جانا چاہیے۔ اور جب وہ چنا پک جائے تو آپ کا دوسرا پڑاؤ پار ہو چکا ہے۔ چنا پک جائے تو اس کو جڑ سمیت اکھاڑ کر لے آئیے اپنے گھر۔
اپنے گھر لے کے آئیے اور مٹی اس کی پانی سے دھو کر صاف کر دیجئے۔ صاف کرنے کے بعد میں اب آپ نے اس چنے کی جڑ کو پکڑ کر ایک شیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے، ایک آئینہ اپنے سامنے رکھنا ہے، اور چنے کی جڑ پکڑ کر آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دینا ہے۔ ہر بار بسم اللہ شریف پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر ہر بار بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو شروعات میں بسم اللہ شریف پڑھنا ضروری ہے۔ اب آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دیا ہے اور اس جڑ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رہے ہیں۔ آپ کچھ ہی بار تلاوت کیے رہیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا عکس شیشے میں دکھائی دینا بند ہو جائے گا، آئینے میں آپ کی شکل و صورت دکھائی دینا بند ہو جائے گی، آپ انویزیبل ہو جائیں گے، آپ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے۔ اس طرح سے یہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ پھر آپ اس جڑ کو اپنے ہاتھ سے نکال دیجئے، اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائیے۔ اب اس جڑ کو بڑی حفاظت کے ساتھ آپ رکھ لیجئے، اس کو واٹر پروف کر لیجئے، کپڑے میں سل لیجئے، اور چاہے تو آپ جو ہے اس کو اپنے گلے میں ڈالے رکھیے۔ پھر جب غائب ہونے کا ارادہ ہو، لوگوں کی نظروں سے چھپ جانے کا ارادہ ہو، آپ اس جڑ کو نکالیے اور اپنے ہاتھ میں پکڑیے یا کہ اپنے سر کے امامے میں یا ٹوپی میں رکھ لیجئے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیجئے۔ آپ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے، اور پھر جب واپس آنا ہو آپ اس جڑ کو اپنے امامے سے ٹوپی سے نکال لیں، یا ہاتھ میں پکڑا ہے تو جیب میں رکھ لیں، آپ لوگوں کو دکھائی دینے لگ جائیں گے۔ تو یہ رہا غائب ہونے کا یہ قرآنی عمل، جس کے کامیاب ہونے میں، جس کے سچائی میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل جو ہے سورہ یاسین شریف کا ہے، اور سورہ یاسین شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین شریف کو بہت ساری فضیلتیں، برکتیں حاصل ہے۔ سورہ یاسین شریف جو ہے قرآن کریم کا دل ہے، دل جس طرح سے ہماری آپ کی باڈی میں دل بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اسی طریقے سے قرآن شریف ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، تو قرآن کریم کا دل ہے سورہ یاسین شریف۔ سورہ یاسین شریف کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں، یہاں پہ ایک دو فضیلتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اس کو کریں۔ سورہ یاسین جس قبرستان میں ایک مرتبہ پڑھ دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب ہٹا لیتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی قبرستان جائیں یا کہیں قبرستان جائیں تو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر ان قبرستان والوں کو جو ہے اس کا ثواب بخش دیں۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور ہر طرح کی مراد کو پوری کرتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ یہ موضوع نہیں ہے، تو یہ رہا اس کی کامیابی کا، اس کے سچے ہونے کی پختہ دلیل، جس کی کوئی کاٹ نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس عمل کی شرطیں کیا ہیں اور اس عمل کو کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ ساتھیوں، اس عمل کے عامل بننے کا سپنا تو ہر کسی کا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاؤں، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو ان طرح کے شرطوں کو پورا کرتا ہے، جو ان طرح کے عملیات میں کامیابی کی چابی ہوتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد اگر کسی نے بھی یہ تنک بھی ارادہ کیا، ذرہ برابر بھی ارادہ کیا کہ یار یہ کام کروں گا اور وہ کام غلط ہے، تو اس کا عمل خراب ہو جائے گا۔ اب چاہے وہ اس عمل کو کرنے سے پہلے اس طرح سوچے، پھر چاہے اس عمل کو کرنے کے بعد اس طرح سوچے، اس کا عمل باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اس عمل کے بارے میں اگر کسی نے کیا اور اس عمل کے بارے میں کسی کو بتا دیا تو بھی اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کر کے آپ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ غلط کام کرنے کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس عمل میں کامیابی ہی نہیں ملے گی، تو آپ کریں گے کیسے؟ بس یہ اس طرح کے عملیات کی کامیابی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کو ہوتی ہے۔ اس عمل میں کامیابی، اس طرح کے عملیات میں کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کو ہوتی ہے، کہ جن کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہاں تک کہ ان کا شادی بیاہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔
تو اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی خدمت خلق کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے کرنا چاہتا ہے تو وہ اس عمل میں ضرور سے ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس عمل کی کیا شرط ہے کہ جس دن سے آپ اس عمل کو شروع کریں اور جب تک آپ فائنل عمل نہ کر لیں، چنے کی جڑ کو ہاتھ میں پکڑ کے شیشے کے سامنے بیٹھ کے تلاوت کرنے کے بعد عمل کو مکمل نہ کر لیں تب تک آپ نے اس عمل کے لیے ترک جمالی و جلالی، ترک حیوانات مکمل طور پر کرنا ہے۔ یہاں پہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ احکام، عقیدہ اور اخلاق کو ایک دم سے درست کر کے نیک نیت کے ساتھ، ترک جمالی و جلالی، ترک حیوانات کے ساتھ اگر کوئی اس عمل کو کرتا ہے تو وہ ضرور سے ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی